الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے بھائیوں، آج کی اس پر رونق بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. سامعین اکرام، اللہ عز و جل کے بعد اس کائنات میں جس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حتی یاتی اللہ بامرہ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہوں تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید تک سنا دی اس انسان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے. سامعین اکرام، محبت رسول ایمان کا حصہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کسی بندے کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، واللہ لانت یا رسول اللہ احب الی من کل شیء الا نفسی، کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے الفاظ نکلتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون عندہ احب الی من نفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فلا انت الان واللہ احب الی من نفسی، کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. سامعین اکرام، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ تاریخ کسی اور شخص کے بارے میں ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے. جنگ احد میں ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ لوگوں سے جنگ کے حالات کے بارے میں پوچھتی ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ تمہارا خاوند، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا سب شہید ہو گئے. یہ صحابیہ روتی نہیں ہیں، چلاتی نہیں ہیں، شکوہ نہیں کرتی ہیں، پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کیسے ہیں. اللہ اکبر! ایک عورت جس کا بھائی، بیٹا، یہاں تک کہ شوہر سب شہید ہو جاتے ہیں، وہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کیسے ہیں. یہ تھی ایک صحابیہ کی محبت. لوگوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہیں، تب بھی ان کے دل کو راحت نہ پہنچی جب تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیا. سامعین اکرام، اب آئیے محبت کا ایک اور بے مثال واقعہ سنیے. یہ واقعہ حضرت بلال کا ہے جو مؤذن رسول تھے. اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی تھی. بلال اذان دینے جاتے ہیں. اللہ اکبر کہتے ہیں. اچانک نگاہ محراب پر پڑتی ہے جو امام سے خالی اور سنسان تھا. کوئی امام نہیں، کوئی رسول نہیں. پھر وہ کیوں کر اذان کے اگلے جملے پورے کرتے؟ کسی طرح خود کو سنبھالتے ہیں. اذان کے اگلے جملے کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن آگے ایک دشوار گزار عبارت آ رہی تھی کہ آگے کا جملہ تو کیا، ایک کلمہ کہنا بھی دشوار تھا بلکہ ناممکن سا تھا. پھر بھی پکارتے ہیں اشہد ان محمدن. اسی پر آواز بند ہو جاتی ہے. بلال زور سے رو پڑتے ہیں اور جو اذان سن رہا ہوتا ہے وہ سب رونے لگتے ہیں. سامعین اکرام، آپ سوچیں صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ کے رسول سے کیسی محبت ہوگی. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر چیز سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ لا العالمین تو ہمیں اپنے رسول سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.